آج کا درس ان لوگوں کے بیان میں ہے کہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یعنی اگر کوئی شخص پریشان حال ہے، مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، یا کسی چیز کی اس کو حاجت ہے، تو وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اگر دعا کے لیے کہا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا بلکہ قبول فرماتا ہے. اس سلسلے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو بھلا بتاؤ تو کون ہے وہ جو پریشان حال کی اور بے قرار جو لوگ ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور ان کی تکلیف کو دور فرماتا ہے. ذرا بتاؤ تو وہ کون ہے. یہاں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پریشان حال ہیں، جو بے قرار دل ہیں یا کسی آزمائش میں مبتلا ہیں، تو ان لوگوں سے دعا کروائی جائے جو پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اسی طرح ایک اور مقام پہ فرمایا، حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا کو قبول فرماتا ہے. جو جس پر ظلم کیا گیا ہو، جسے تکلیف دی گئی ہو، مظلوم کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرماتے ہیں، وَعِزَّتِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ. میری عزت کی قسم کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ ٹائم بعد. یعنی اگرچہ کچھ ٹائم لگ جائے لیکن تیری مدد ضرور کی جائے گی. وہ شخص کہ جس پر ظلم کھایا گیا ہو، دنیا والوں میں جو پاور میں ہوتے ہیں وہ اپنے سے کم تر لوگوں کو اگر کچل دیں یا ان کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو بڑا محسوس کروانے لگے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے سلسلے میں فرماتا ہے، وَعِزَّتِي، میری عزت کی قسم کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا. اسی طرح بادشاہ عادل، جو عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ ہے، حکمران ہے، تو اس کی دعا جو وہ اللہ کی بارگاہ میں کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی ضرور قبول فرماتا ہے. اسی طرح مرد صالح، جو نیک شخص ہے، جو نماز 5 وقتہ بھی ادا کرے، اسی طرح صدقات، خیرات وغیرہ اور اچھائیوں کے کام کا حکم دیتا ہو، برائیوں کے سے جو روکتا ہو، مرد صالح آیا ہے، جو نیک شخص ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو پیارا ہے، وہ بھی جب ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے. اسی طرح جو ماں باپ کا فرما بردار شخص ہے، ماں باپ کا حکم مانتا ہے، جو جس چیز کا حکم دیتے ہیں، کوئی کام کرنے کا کہتے ہیں تو وہ آگے سے منع نہیں کرتا بلکہ اس کام کو بجا لاتا ہے، تو ماں باپ کے فرما بردار کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تو یہاں سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ اگر ہماری دعائیں قبول ہو نہیں رہی ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے والدین کے نافرمان ہو گئے. اس پہ بھی جو ہے دھیان دینے کی اشد ضرورت ہے. اسی طرح مسافر ہے جو حالت سفر میں ہے، وہ کسی ایک کنٹری کے دوسری کنٹری میں رہ رہے ہیں یا اس وقت سفر میں ہے، تو مسافری کی حالت میں اگر دعا کرتا ہے تو بھی اس کی دعا قبول ہوتی ہے. ہمیں چاہیے جو اشخاص سفر میں ہیں ان کو جو ہے فون کر کے یا ان سے رابطے میں رہ کر کے ان سے دعا کروانی چاہیے. مظلوم شخص سے دعا کروائیں، والدین سے دعا کروائیں، اسی طرح مسافر سے دعا کروائیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اسی طرح ایک اور مقام پر حدیث مبارکہ میں آیا کہ ان لوگوں کی دعا ضرور قبول ہوتی، مستجاب ہوتی ہے، کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. ایک اور مقام پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حدیث ہے کہ 3 شخص ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ ان کی دعا کو قبول فرمائے اور ان کی دعا کو رد نہ کرے.
ایک وہ شخص ہے جو روزہ دار ہے، عام روزے بھی رکھتا ہے، فرض روزہ بھی ہے، عام روزے بھی رکھتا رہتا ہے، جیسے پیر کا روزہ، تھرسڈے کا روزہ ہے، تو صبح صادق سے لے کر وقت افطار تک روزے کی حالت میں جب تک رہتا ہے تو اس سے دعا کروائی جائے تو اللہ تعالیٰ روزہ دار کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح مظلوم کی دعا جب تک کہ اس کا انتقام نہ لے لیا جائے، وہ خواہ گورنمنٹ لیول پر ہو، جب تک اس کو انصاف نہ ملے، تو اس حالت میں جب تک اس سے دعا کروائی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ایک ایسے شخص کے بارے میں آیا ہے کہ جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یعنی آپ موجود ہیں یہاں پہ اور اپنے تصور میں، اپنے ذہن میں، خیال میں کسی ایک اور دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ آپ کا رشتہ دار ہو، آپ کا دوست ہو، فرینڈ ہے، کوئی بھی ریلیٹیو ہے، غیبت میں دعا کر رہے ہیں، یعنی اس کی موجودگی نہیں ہے، وہ موجود نہیں ہے آپ کے سامنے، وہ کسی اور جگہ پہ، آپ اس کو اپنی دعا میں یاد کر رہے ہیں۔ تو غیبت کے اندر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور ایسے شخص کے لیے ایک آیا ہے کہ فرشتے اس کی دعا کے اوپر جو ہے آمین کہتے ہیں۔ فرشتے، کچھ لوگ فرشتے جب یہ دعا کرتے ہیں تو فرشتے اس پر آمین بھی کہتے ہیں اور دعا بھی دیتے ہیں کہ والا کا بمثلی ذالک، جو تو اس کے لیے مانگ رہا ہے وہ اس کے اوپر بھی قبول ہے اور تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو، اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی عطا کرے۔ اور ایک یہاں نقطہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ مجھے وہ چیز مل جائے تو وہ دوسروں کے لیے بھی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے حق میں بھی آمین کہیں گے اور تیرے حق میں بھی کہیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا کرے، تجھے بھی عطا کرے۔ یہ فرشتے اس پر آمین بھی کہتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں۔ والدین کے سلسلے میں جو آیا ہے کہ والدین اپنے بچوں کے لیے دعا کریں تو وہ دعا ایسی ہے جیسے انبیاء اپنے امتیوں کے لیے دعا کریں، اس کو انبیاء کی دعاؤں کی مثل قرار دیا گیا ہے۔ جو والدین اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، بچے بھی اپنے والدین کے لیے دعا کریں اور والدین بھی اپنے بچوں کے سلسلے میں دعا کریں، تو والدین کی دعا کو مثل انبیاء کی دعا کے کہا گیا ہے کہ وہ جیسے وہ اپنی امت کے سلسلے میں دعا کرتے ہیں۔ آج کل ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے دعاؤں کو چھوڑ دیا ہے۔ بزرگ ہستیاں جو اولیاء ہیں یا پہلے کے افراد راتوں کو اٹھ اٹھ کر جو ہے دعائیں کرتے تھے اور گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن آج کل ہماری راتیں جو ہے کہاں بسر ہوتی ہیں، اللہ ہی حفاظت فرمائے سب کی۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ آیا ہے کہ اولاد کی دعا والدین کے حق میں، اس کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ آئی، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولاد جب والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ جو والدین گزر جاتے ہیں ان کو ان کی دعا کا صلہ پہنچتا ہی رہتا ہے۔ جو دنیا سے نکل جاتے ہیں یعنی انتقال ہو جاتا ہے تو پھر والدین کے لیے جب بھی بچہ نماز پڑھے گا، ویسے تو ہر نماز میں اس کے لیے دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، خود کے لیے بھی دعا ہے، والدین کے لیے بھی دعا ہے اور دیگر تمام مسلمانوں کے لیے دعا ہے۔ تو جب بھی بچہ اس کا نماز پڑھے گا تو اس کے لیے آٹومیٹک ایک سلسلہ لگا ہوا ہے دعا، لیکن اس سے ہٹ کر بھی یعنی نماز کے بعد بھی دعا کا حکم ہے، تو پھر اس وقت بھی جب دعا کرے گا اپنے والدین کو یاد کرے گا تو اس کا بھی صلہ پہنچتا رہے گا۔ یاد رکھنا یہ روحیں آپس میں فخر کرتی ہیں کہ میرے پیچھے جو میں جن کو چھوڑ کے آیا ہوں ان کی تربیت یہ ہے کہ وہ مجھے یاد کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں کہ جن کی اولادیں ان کے سلسلے میں دعا کریں۔ آج ہم نے اپنے رشتہ داروں کو بلا تو نہیں دیا، دادا کو، نانا جان کو، جتنے بھی ریلیٹیو ہیں ہمارے ان کو ہم نے بلا تو نہیں دیا، مرحومین ہیں، مرحومات ہیں، یاد رکھنا نہیں بلانا ورنہ انہیں وہاں بھی شرمندگی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ یہاں دعا کریں گے تو وہ آپ کے سلسلے میں بھی دعا کریں، خوش ہوں گے، آپ کے کام آسان ہو جائیں گے۔ دنیا میں کسی بھی آزمائش میں مبتلا ہیں تو ان کے سلسلے میں دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کو آسان کر دے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ ہر مومن مبتلا
مبتلا بلا یعنی کسی آزمائش میں مبتلا ہے، وہ جسمانی آزمائش ہو، مالی آزمائش ہو، دنیا کی کسی بھی تکلیف میں ہو، اس سے تم دعا کروایا کرو۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد ہوا ہے، اے سلمان، بے شک مبتلا کی دعا مستجاب ہے۔ یہ دوسری حدیث میں ہے کہ مومن مبتلا کی دعا غنیمت جانو، اس کی قدر کرو، جو مبتلا آزمائش ہے اس سے دعائیں کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اشخاص بہت ہیں جن سے دعائیں کروانی چاہیے، جیسے حاجی ہے اس سے دعائیں کروانی چاہیے، عمرہ کرنے والا ہے اس سے دعائیں کروانی چاہیے، دینی مجلس لگانے والا ہے اس سے دعائیں کروانی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ایسے افرادوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آپ کے دینی دنیاوی کوئی بھی معاملات اٹکے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ خود بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی مجھ سے کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ خود بھی دعا مانگے، ایسا نہیں کہ کسی دوسرے کو ہاں میرے لیے دعا کرنا، بھئی وہ اس کا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، اس کی سنتا ہے تو تیری بھی سنے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے در پر کوئی کمی ہو گئی ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ وہ قادر ہمیشہ سے قادر ہے، قادر ہی رہے گا، وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا تھا، ہے، رہے گا۔ جیسے اس کی دعا کو قبول کرتا ہے مظلوم شخص، خواہ وہ فاجر ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، حدیث میں ہے کافر ہی کیوں نہ ہو مظلوم، اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، اس کی جو ہے وحدانیت کے قائل ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، تو ہماری بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ خوب دل لگا کر اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، مومنوں کے لیے، بیماروں کے لیے خوب خوب دعائیں مانگیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔